السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے بیٹھے ہوئے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دوستو، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس منتخب کردہ عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کی ذہن سازی اور ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے اس دنیا کو دار الفتن کہا جاتا ہے۔ لفظ فتنہ استعمال کے اعتبار سے کئی معنوں میں ہوا ہے: آزمائش، گمراہی، دین سے دوری، اور جو چیزیں فتنے کا ذریعہ بننے والی ہیں جیسے شرمگاہ کا فتنہ، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عورت کا فتنہ، اور اسی طریقے سے ارتداد کا فتنہ وغیرہ وغیرہ۔ فتنوں کو شیطان نے ایسی زینت دے رکھی ہے کہ ایک پکا سچا مسلمان بھی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں فرماتا ہے: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ تم لوگ اس فتنے سے بچو جو تم میں سے ظلم کرنے والوں پر نہیں لگے گا بلکہ اس کے اثرات دوسرے لوگوں پر بھی ہوں گے۔ سامنے کرام، ارتداد کسے کہتے ہیں؟ آئیے پہلے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ ارتداد باب استفعال کا مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، یعنی ارتداد اس راستے پر پلٹنے کو کہتے ہیں جس سے کوئی آیا ہو، اور مرتد اسلام سے کفر کی طرف لوٹنے کے لیے خاص ہے، یعنی مسلمان اپنے اس دین کو چھوڑ دے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پسند کیا ہے، اس کے بجائے کوئی اور مذہب اور عقیدہ اختیار کرے جو دین اسلام کے خلاف ہو۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ سامعین کرام، آج مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کافی زور پر ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کی خونی پنجوں میں گرفتار ہیں، ان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ نوجوان لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، جنسی جرائم عام ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے بڑی تیزی کے ساتھ متنفر ہو رہے ہیں۔ حالات ہمارے معاشرے کے مردوں اور خاص طور عورتوں اور ہمارے بہنوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ادھر توجہ نہیں دی تو ممکن ہے کہ ارتداد کا فتنہ ہمارے نسلوں کو تباہ کر دے گا، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے روح فرسا خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اور اپنا دین، ایمان، ضمیر، حیا بیچ کر اپنے خاندان اور سماج پر معاشرے کا اور بدنامی کا داغ لگا رہی ہیں۔ آج ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کریں اور اسلام دشمنوں کو یہ بتلا دیں یہ ان کا شیطانی خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کو فروغ کیوں مل رہا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس فتنے کو روکنے کے لیے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بیماری کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وجہ نہ جان لی جائے۔ تو پہلی وجہ دین سے دوری۔ جی ہاں، بچوں کا دین سے دور ہونا اور خود والدین کا دین سے دور ہونا۔ ظاہر ہے جو بچے اور بچیاں بھی دینی ماحول میں پرورش پا کر بڑی ہوں گی وہ قرآن اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوں گی، تو وہ پہلے اس حد کے قریب چل رہی ہیں جہاں سے ارتداد کا راستہ آسانی سے ہموار ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلم والدین سے گزارش ہے وہ خود بھی دیندار بنیں اور اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول بنائیں۔ دوسری وجہ خواتین کی بڑھتی ہوئی آزادی۔ جی ہاں، اس وقت مسلم خواتین کی دینی خطوط پر تعلیم و تربیت ایک چیلنج کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلی عورتیں گھروں سے حجاب پر نکلتی تھی، آہستہ آہستہ حجاب گیا، صرف دوپٹہ رہا، پھر آہستہ آہستہ دوپٹہ اتر کر گلے میں آ گیا، پھر دوپٹہ اتر کر الماری کی زینت بن
گیا. آج ہم نے اپنے بہو بیٹیوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے, جیسا چاہے گھر سے باہر جائیں, جہاں چاہیں گھومیں پھریں, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم لوگ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے مطابق تمام مومنہ عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں, اور ہر ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی بڑھتی ہوئی آزادی کو روکے. تیسری وجہ مخلوط نظام تعلیم. جی ہاں, اسکولوں اور کالجوں میں رائج مخلوط نظام تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس نے ملت اسلامیہ کی نوجوان نسل کے اندر غیرت ایمانی, حیا اور شرافت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے. اسلام میں نہ تو کسی مشترک کلچر پروگرام کی گنجائش ہے, نہ مخلوط نظام تعلیم کی. دراصل مغرب نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو مٹانے کے بجائے وہ تعلیم کے نام پر ایسی نسل تیار کرنا چاہتا ہے جو رنگ نسل کے اعتبار سے اگرچہ مسلمان ہو مگر افکار و نظریات اور مزاج کے اعتبار سے پوری طرح مغرب کی فکر و نظر سے ہم آہنگ ہو. میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دو, لیکن یہ دیکھو کہیں میرا بچہ اسلام سے دور تو نہیں ہو رہا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. سب سے آخری اور اہم فتنہ ارتداد اور ہر طرح کی فتنوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کے پناہ پکڑیں اور یہ دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے میرے پروردگار, جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجینہ پیدا کر دیجو اور اپنے ہاں سے رزق عطا فرما, تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تمام مسلمانوں کو فتنہ ارتداد کے شر سے محفوظ رکھے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.